إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پہ۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی شروعات ہے، اور یہاں سے رکوع نمبر 17 اور 18 آج کے لیسن میں ہے، جس میں آیات ہیں 142 سے لے کے 152 تک۔ اس میں خاص جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ تحویل قبلہ کا ذکر ہے اس میں شروع میں ہی، اور اس بات کا بھی اس رکوع میں ذکر ہے کہ وہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر اسی رکوع میں جو ہے وہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ والی آیت اسی کے اندر ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے پہلے تھے اس سے کس چیز نے انہیں ہٹا دیا، کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ تحویل قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی تھی، چینجنگ ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے جو ہے مسلمان جب مکہ میں تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ بھی اس کے سامنے آ جاتا تھا، لیکن اب جب مدینہ میں آ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے نا انتظار ایک تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا یہ ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو ان کا جی چاہتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا۔ تو اب کیا ہوا، یہ جب حکم آیا تحویل قبلہ کا، قبلہ تبدیل ہوا، تو اب اس کے بارے میں جو ہے لوگوں میں بہت طرح کی باتیں ہوئیں، اور خاص طور سے جو اہل کتاب ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جدھر رخ کرنے کو کہے ادھر رخ کرنا جو ہے یہ مومن کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور نبی کے احکام کی جو ہے پیروی کرنا۔ تو اصل میں اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو خالص ہو کے اور اتباع سنت کی پیروی کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، اور کون ہے جو اس میں کجروی اختیار کرتا ہے۔ تو وہی کہا گیا کہ سيقول السفهاء من الناس، لوگوں میں سے جو کم عقل ہیں وہ کہیں گے کہ کس بات نے ان کو ان قبلے سے پھیر دیا۔ کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے، وہ جدھر چاہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، تو جدھر کو بھی رخ کریں گے۔ یہ بھی آیت آتی ہے قرآن میں کہ فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے تو ہر طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے۔ 142 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ 141 پہ جو ہے پہلا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے سیقول کی۔ اب اس کی جو دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط، امت مسلمہ کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ درمیانی امت، معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر تم گواہ، اور یکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول ہوں تمہارے اوپر گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پہ تم تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، اس لیے کہ مطلب اس کے پیچھے جو وجہ ہے، ریجن یہ ہے کہ ہم جان لیں، لنعلم ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی جو ہل ہے اس کے اوپر، یعنی پلٹ جانا، یعنی کہ بالکل ایسے پھر جانا، پلٹ جانا۔ یہ تو جو کون ہے جو انقلاب جو ہوتا ہے، ینقلب جو ہے وہ انقلاب سے، یعنی قلب جو دل کو بھی کہتے ہیں نا، الٹ پلٹ ہونا اس کا میننگ ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً
یہ بھاری نہیں ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں وہی اس بات کی اتباع کریں گے کہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس کو ترنت بجا لانا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے نا کہ یعنی ایک تو یہ ٹیسٹ تھا، یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی کہ کون خالص ہے، اور جو خالص نہیں ہوگا تو اس میں اس کے لیے وہ تعویلیں تلاش کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ نہیں کرنے کے بہانے جو بھی۔ لیکن صحابہ کا تو یہ نظر آتا ہے نا اس میں کہ رکوع کے پوزیشن میں تھے، وہ مسجد قبلتین ہے آج بھی وہاں پہ مدینہ میں، کہ جب ان کو حکم آیا تھا اور رکوع کی پوزیشن میں تھے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو رکوع کی پوزیشن میں ہی انہوں نے مطلب اپنا رخ موڑ لیا تھا خانہ کعبے کی طرف۔ وہ حکم اس میں آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا تھا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے رخ کو اب تم پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو اس میں جو ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ جو لوگ اتنے دن تک نمازیں پڑھتے رہے اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، یعنی ہجرت کے بعد جو ہے مدینے میں جتنی نمازیں ہوئی ابھی تک جب تک قبلہ تبدیل ہوا، اور وہ لوگ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں پہ ایمانکم جو آیا ہے نا، یہ نماز کے لیے ہے، یعنی نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رؤوف اور بہت رحیم ہے، بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی ان کی نمازیں، کیونکہ وہ اس فرمانبرداری کی حالت میں ہی نمازیں انہوں نے پڑھی، اس وقت وہیں فرمانبرداری تھی، اس طرف ہی رخ کر کے پڑھنا تھا۔ اب یہ حکم آ گیا تو یہ فرمانبرداری ہے، تو اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خواہش تھی نا کہ قبلہ مطلب تبدیل ہو، اور جو آسمان کی طرف نظر کرتے تھے کہ کوئی مطلب خبر آئے، کوئی وحی آئے اس بارے میں، اس کے بارے میں اگلی آیت جو ہے وہ اس میں اشارہ ملتا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا، وجهك فی السماء، آسمان کی طرف، یہاں پہ تقلب جو ہے اسی قلب سے پلٹنے سے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آ گیا یہ حکم کہ اب پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور ہر کسی کے لیے کہ جہاں بھی جو ہے وہ تم سب جو ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم سب ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو تم سب پھیر لو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، شطرہ، اس کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ یعنی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ دیے گئے ہیں کتاب یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ قائل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو یہ ان کے علم میں ہے، جو کچھ بھی حق ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ ایک اس کو حق کو چھپانا، اس کو خلط ملط کرنا، اس کو کتابوں میں تحریف کرنا، یہ تمام جو ہے ان کی پرانی عادت ہے۔ وَلَئِنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ دے دیتے ان لوگوں کو، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ جو اوتل کتاب یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کو تمام بکل آیتی ما تبی قبلتک، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابعین قبلتہم، اور آپ پیروی نہیں کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور بعد میں سے جو ہے کسی کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نے اگر پیروی کی ان کی احوا کی، ان کی خواہشات کے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو اس کے بعد آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کے مخاطب اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا، لیکن اس کو کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ تمام جو مومنین ہیں سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ ان کی مطلب احوا کی پیروی نہیں کرنی، دوسروں کی احوا کی پیروی، جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر بس اللہ کا حکم کافی ہے، نہیں تو یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے ڈر سے، یعنی ان کے کہنے کے ڈر سے، مذاق اڑانے کے ڈر سے، کوئی نئی بات ہوتی ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا، یہ کیوں ہوگا، اور اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو اس میں بس اللہ کا حکم کافی ہے، اور ان کی وجہ سے ان کو اگر دلیلیں دے بھی دی جائے، جسٹیفیکیشن پوری دے بھی دی جائے، تب بھی وہ نہیں مانیں گے جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اپنے بارے میں بہت زیادہ صفائی مت پیش کیا کرو، کیونکہ جو جس کو تم پہ یقین ہے تو اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس کو یقین نہیں ہے وہ تمام جسٹیفیکیشن دینے کے بعد بھی نہیں مانے گا۔ تو یعنی اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنی ہے بس۔ اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر
146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ وہ لوگ جن کو کہ دی ہم نے کتاب یعنی اہل کتاب، وہ پہچانتے ہیں آپ کو، یعرفون اس کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہو کی ضمیر جاری ہے، یعرفون اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت ان کی، وہ حق کو چھپاتی ہے، اور ہم یعلمون جانتے بوجھتے، اور وہ جانتے علم رکھتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہو سکتا تھا نہ صحابہ کو؟ اصل میں یہ دنیا میں جو قیامت تک کے لیے مومنین ہیں نا، ان سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کبھی اس بات میں شک میں نہیں پڑنا، یہ اللہ کی طرف سے حق بات ہے، برحق ہے۔ یہ جو بھی قرآن میں احکامات ہیں، جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، اس میں کوئی بھی شک اور لا ریب فی جو کہا گیا شروع میں ہی، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اور ایمان لائے تو وہ تمام حقائق کھل کے سامنے آتی ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ حق ہے، تمام چیزیں برحق ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہاں پہ جو ہے وہ 147 نمبر آیت پہ، یہ پہلا رکوع جو ہے اس کا سورۃ البقرہ کا، جو ہم سیقول والی پارہ کو شروع کیے ہیں، تو اس میں جو 17 اور 18 نمبر رکوع ہم کر رہے ہیں، تو 17 رکوع یہاں کمپلیٹ ہے، اور 18 کی پہلی آیت ہے یہ اگلی جو ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے، ایک ہر شخص کے لیے ایک طرف ہے جس پہ وہ متوجہ ہو رہا ہے۔ لِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں آگے نکلو، نیکیوں میں دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے کر آئے گا، جمع کرے گا، سب کے سب کو، جمعیہ جو ہے سب کے میننگ میں آیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، خرجہ مطلب خرجتا یعنی تم نکلو، خارج ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بے شک حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی انسان نیکیاں جو کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی دوسروں سے ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حق ہے، تو پھر اس کا جزا اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور گناہ جو کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے، یعنی اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچنا چاہیے، اور نیکیوں کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی تنقید یا تعریف سے جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہو، بلکہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے وہ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی بات کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ سب اپنا اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ نماز کے دوران جو ہے وہ ایک قبلہ ہے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جس ہر کوئی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اس کی طرف، شطرہ یعنی اس کی طرف پھیر لو۔ لَعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے وہ جنہوں نے ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمام کر دوں تم پہ، کمپلیٹ کر دوں، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی لوگوں کے کوئی حجت نہ رہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان پوری دنیا کے جو ہے کوئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، تو پھر ایک یونٹی نہیں بن پاتی۔ تو ایک وحدہ اللہ شریک کو ماننے والے، ایک قرآن پہ ایمان رکھنے والے، ایک رسول کے جو امت ہے، فالوور ہے نا، تو ان سب کا ایک قبلہ ہو، تو جو جہاں سے بھی ہے، جس طرف بھی رہتا ہو نا، اپنا رخ قبلہ کی طرف کرے، ایک قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ کہ لوگوں سے نہ ڈرو، ان سے مت ڈرو اور ڈرو مجھ سے، اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، اور تاکہ تم پہ میں اپنی نعمت تمام کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو ہے نا، پھر ایک بار ذکر آ گیا یہاں پہ، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تم میں ارسال کیا، رسول بنا کے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک ایسا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پہ ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون،
اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. یعلم جو ہے وہ سکھانے کی میننگ میں آتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، یعنی وہ یعلمکم جو سکھاتا ہے تمہیں ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. بہت ساری باتیں جو دور جاہلیت میں جو چیزیں تھیں نا، تو دور اسلام میں جو ہے وہ تمام وہ جاہلیت کی رسم و رواج اور تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے ایک روشنی کی طرف تمام لوگ آ گئے. جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تو وہ سب بھی سکھاتا ہے. وہ ایک رسول ایسا بھیجا. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بھی بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو کیا کیا مطلب چیزیں جو ہے وہ مقصد اس کا جو اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں. تو وہیں کی کتاب اور حکمت کی تعلیم، تزکیہ کرنا اور وہ چیزیں بھی سکھانا جو کہ نہیں جانتے تھے. یعنی کہ اسلام سے پہلے کھانے سے پینے سے لے کے واش روم جانے سے لے کے سونے جگنے سے لے کے بزنس کاروبار سے لے کے تمام چیزوں میں ایک الگ ہی طریقہ تھا. تو یہ جو ایک بہترین عدل و انصاف کا طریقہ جو اللہ کے پسندیدہ جو طریقہ ہے نا، وہ لائف اسٹائل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا نا. تو یہی کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے. یہ آیت نمبر 151 ہے سورۃ البقرہ کی. اور اس کے بعد جو ہے ایک آیت اور ہے جہاں پہ رکوع یہ کمپلیٹ ہے، وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو. یعنی میننگ ہے اسی اللہ کا حکم ہے. یہ تمام چیزیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں یہ کہا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. اور یہاں پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یعنی تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی ایک صحابی کو کہ ان سے یہ فرمایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر ان کو ایک دعا سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں سے بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد فرما اس پہ کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. تو یہاں پہ ہمارا جو آج کے لیسن کے 2 رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں آیات کم تھی اس رکوع میں، تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس میں جو بھی اسباق ہیں اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور اللہ کو راضی کریں. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو اس رمضان جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دے اور ہم سب کی بخشش فرما دے، ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام مومنین مسلمین کی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.